بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا وسيد الأولين والآخرين خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. یہ عاجز و گنہگار سجاد نعمانی اس وقت برصغیر صغیر پاک و ہند اور بنگلہ دیش کے علماء کرام اور ارباب علم و دانش کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم طالب علمانہ گزارش لے کر حاضر ہوا ہے. اپنے اصل مدعا کو پیش کرنے سے پہلے میں کچھ تمہیدی گفتگو کروں گا. سن 1979 میں جب ایران میں خمینی صاحب کی قیادت میں ایک انقلاب برپا ہوا تھا اور ایک بے مثال زبردست پروپیگنڈے کے ذریعے عالمی سطح پر اس انقلاب کی تشہیر خالصتاً اسلامی انقلاب کی حیثیت سے کی جا رہی تھی، جس کے زیر اثر فطری طور پر لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں مسلمان اسے واقعتاً ایک ایسا انقلاب سمجھنے لگے تھے جس کو ان کے خیال میں سنی شیعہ زاویہ نظر سے دیکھنے کا کوئی جواز نہیں تھا. خصوصاً ہمارے جدید تعلیم یافتہ نوجوانوں کا وہ طبقہ جس کے دل میں مخصوص تحریکی تربیت کے زیر اثر اسلامی حکومت کی تمنا اور عظمت رفتہ کی بحالی کی شدید خواہش بیدار ہو چکی تھی. البتہ ان میں دین کی صحیح اور گہری سمجھ کی اور انقلاب ایران اور اس کی فکری بنیادوں سے واقفیت کی بہت کمی تھی، اور اس بنا پر وہ ایرانی انقلاب کو خالصتاً اسلامی انقلاب اور خمینی صاحب کو بلا تفریق پوری ملت اسلامیہ کا رہبر تسلیم کر لینے پر تیزی سے آمادہ ہو رہے تھے. بلکہ اس انقلاب کے اور خمینی صاحب کی شخصیت کی امامت اور قیادت کے داعی اور مبلغ بنتے جا رہے تھے. آپ حضرات بخوبی واقف ہوں گے کہ اس وقت اس انقلاب کی اصل فکری بنیادوں اور خمینی صاحب کے ذاتی افکار و نظریات اور ان سے اسلام کے رشتے کے بارے میں تفصیلی اور تحقیقی مطالعہ کر کے ملت اسلامیہ کے سامنے رکھنے کی غالباً سب سے پہلے توفیق اللہ نے اپنے جس بندے کو عطا فرمائی انہیں دنیا حضرت مولانا محمد منظور نعمانی کے نام سے جانتی ہے. اس وقت ان کی عمر 80 سال کی تھی اور مختلف امراض و عوارض نے انہیں نہایت کمزور و نڈھال اور صاحب فراش کر دیا تھا. لیکن اسی حالت میں جس طرح اس بندے خدا نے نہایت صبر و تحمل کے ساتھ اور ناقابل تصور مشقت اور تکلیف برداشت کر کے تقریباً 2 سال تک نہ صرف خمینی صاحب کے ذاتی افکار و نظریات اور ان کے تازہ ترین تصنیفات کے ایک ایک لفظ کا مطالعہ کیا اور ان کے برپا کیے ہوئے انقلاب کی اصل حقیقت دریافت کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ انہوں نے براہ راست ایرانی لٹریچر کو پڑھا بلکہ شیعیت کا بھی انتہائی تفصیلی مطالعہ کیا اور 2-2.5 سال کی شب و روز کی محنت کے بعد انہوں نے اپنے مطالعے کا حاصل ایرانی انقلاب، امام خمینی اور شیعیت نامی ایک عہد ساز اور انقلاب آفری کتاب کی شکل میں ملت اسلامیہ کی نظر کر دیا. اللہ نے اپنے اس بندے کی اس پرخلوص خدمت کو ایسی قبولیت عطا فرمائی کہ بقول ایک صاحب نظر عالم دین بلا شبہ
اور قطعاً بلا شبہ معاصر تاریخ تصنیف اسلامی میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں پائی جاتی، نہ صرف اردو زبان میں بلکہ دنیا کی مختلف مشرقی و مغربی زبانوں میں اس کے تراجم شائع ہوئے، اور شاید سنی آبادی کا کوئی ملک اور کوئی شہر ایسا نہیں بچا جہاں لاکھوں کی تعداد میں یہ کتاب پھیل نہ گئی۔ یہی نہیں بلکہ بلا ادنیٰ مبالغے کے کہا جا سکتا ہے کہ لاکھوں اور شاید لاکھوں سے بھی زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جو ایرانی انقلاب کو ایک شیعہ انقلاب اور خمینی صاحب کو ایک راسخ العقیدہ شیعہ عالم کی حیثیت سے جان کر اور شیعیت کی اصل حقیقت سے واقف ہو کر ایک غلط راستے پر چلنے سے رک گئے۔ والحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اس کتاب میں خمینی صاحب کے افکار و نظریات، ایرانی انقلاب کی حقیقت اور شیعیت کے بارے میں اپنی طرف سے کسی تبصرے یا اظہار خیال سے حتی الامکان گریز کیا گیا تھا۔ صرف ہر موضوع سے متعلق اس کے مستند ترین مآخذ کے اقتباسات پیش کر دیے گئے تھے۔ اس سلسلے کا ایک اور کام اس اللہ کے بندے نے کیا۔ اس کتاب کی تصنیف کے بعد جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، دنیا کے مختلف علاقوں سے جو تاثرات اور سوالات سامنے آئے، ان کی وجہ سے اس ضعیف اور بیماریوں سے زار و نزار بندے نے ایک اور کام کا بوجھ اپنے کندھوں پر لیا۔ ایک طویل استفتاء مرتب کر کے ہند و پاک اور بنگلہ دیش کے اکابر علماء و اصحاب فتویٰ کی خدمت میں ارسال کیا۔ یہ استفتاء اور ان کے جوابات سن 1987 میں 2 جلدوں میں شائع ہوئے۔ ان فتاویٰ نے صورتحال کو مزید واضح کر دیا۔ اب اس سلسلے کی ایک تیسری خدمت کا بھی میں تذکرہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ والد ماجد حضرت مولانا محمد منظور نعمانی قدس اللہ سرہ کو اپنے طویل مطالعے کی وجہ سے یہ یقین ہو گیا تھا کہ خمینی صاحب اور ایرانی قیادت حرمین شریفین پر قبضہ کرنے کی کوشش لازماً کریں گے۔ خمینی صاحب اور دوسرے شیعہ اہل علم کی کن تحریروں کی وجہ سے یہ یقین ان کو ہوا تھا، ظاہر ہے کہ اس مختصر گفتگو میں ان سب اقتباسات کو پیش نہیں کر سکتا۔ ہاں، یہ ضرور گزارش کرتا ہوں کہ تفصیل جاننے کے شائق حضرات اصل کتاب ایرانی انقلاب، امام خمینی اور شیعیت کا مطالعہ فرما لیں۔ یہاں دراصل بتانا یہ مقصود ہے کہ اپنی صحت کی خرابی بلکہ شدید معذوری کی وجہ سے رابطہ عالم اسلامی کے رکن تاسیسی ہونے کے باوجود وہ کئی سال سے اس کی کسی اجلاس میں شریک نہیں ہو سکے تھے، لیکن جب سن 1985 کے اجلاس کا دعوت نامہ آیا تو انہوں نے اپنی سخت معذوری کے باوجود حرمین شریفین کا سفر کیا اور وہاں مختلف اہل علم و دانش، ائمہ حرمین اور کچھ دوسرے مقتدر حضرات جن تک رسائی ہو سکی ان سے ملاقاتیں کر کے حوالوں اور دلائل کے ساتھ اپنا درد دل ان کے سامنے رکھا اور انہیں خطرات سے آگاہ کیا۔ یہ ناچیز جو آپ سے اس وقت گفتگو کر رہا ہے اس سفر میں ان کے ساتھ تھا۔ حضرت والد ماجد نے اپنے مدعا پر مشتمل عربی میں ایک مضمون تیار کروا لیا تھا۔ ہر ملاقات میں وہ مضمون پڑھ کر سنانا میرے ہی ذمہ ہوتا تھا اور اس کے بعد حسب ضرورت حضرت والد ماجد علیہ الرحمہ براہ راست بھی گفتگو فرماتے تھے۔ میں اس درد و کرب کو بیان نہیں کر سکتا جو ان کی گفتگو سے ظاہر ہوتا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ حضرات مسئلے کی سنگینی کو سمجھیں اور سعودی علماء اور حکومتی ذمہ داران اس کو وہ اہمیت دیں جس کی یہ صورتحال مستحق ہے۔
میں یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ اس سفر سے واپسی کے بعد اگرچہ حضرت والد ماجد علیہ الرحمہ نے حرمین شریفین کی حاضری کے احوال پر مشتمل ایک طویل مضمون الفرقان میں لکھا تھا، لیکن اس میں انہوں نے اس سخت مایوسی کا کوئی تذکرہ کرنا ضروری یا مناسب نہیں سمجھا تھا جس کا تجربہ ان کو زیادہ تر ملاقاتوں میں ہوا تھا۔ اس سفر میں اس کی بھی کوشش کی گئی تھی کہ اس سلسلے کا ایک جامع مضمون سعودی عرب کے کسی موقر اخبار میں چھپ جائے، اور یہ کوشش جن صاحب کے ذریعے کی گئی تھی وہ ایک ایسے محترم اور موقر صاحب تھے جن کے مملکت کے اخبارات اور صحافتی حلقوں سے بہت اچھا رابطہ تھا، مگر آپ کو موجودہ حالات میں یہ سن کر شاید حیرت ہوگی کہ تمام اخباروں کے ذمہ داروں نے یہ کہہ کر شائع کرنے سے معذرت کر دی کہ ایران کے خلاف ایک جملہ بھی شائع کرنے کی ہم کو اجازت نہیں ہے۔ یہ ہے وہ سعودی حکومت جس کی موجودہ خارجہ پالیسیوں کے بارے میں نت نئے انکشافات روزانہ سامنے آ رہے ہیں۔ اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بر صغیر کے بعض علاقوں میں شیعوں کے خلاف مسلح جدوجہد کے لیے بھی سنی علماء کو آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اس کے لیے وہ ان طاقتوں سے بھی معاہدے کر رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ یہ خبریں غلط ثابت ہو جائیں، جن سے مقابلے کی فوج کی انہیں قیادت کرنی چاہیے تھی، اور ہماری اب بھی دعا ہے کہ وہ اپنے اصل مقام پر واپس آ جائیں۔ یہاں تک میں نے جو کچھ عرض کیا ہے حضرات محترم، وہ دراصل ایک تمہیدی گفتگو ہے۔ آج کی میری اس گزارش کا جو اصل مدعا اور محرک ہے، اب میں وہ عرض کرتا ہوں، خدا را اس کی جانب خاص توجہ فرمائیے گا۔ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ پوری دنیا اس وقت تبدیلیوں کے عجیب و غریب مراحل سے گزر رہی ہے۔ ملکوں کے باہمی تعلقات میں ایسی دوررس اور تیز رفتار تبدیلیاں ہو رہی ہیں جن کا چند دنوں پہلے تک تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ نئی نئی گروپنگز ہو رہی ہیں، نئے بلاک بن رہے ہیں، اور آنے والے دور میں ان سے بھی بہت بڑی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں۔ اور مجھے ادب و احترام کے ساتھ یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ کاش کہ ہم لوگ رفع دین و قلتین جیسے مسائل پر پوری طاقت صرف کرنے کے بجائے فتن و ملاحم کے متعلق ارشادات نبوی پر غور کرتے تو موجودہ تبدیلیوں کو سمجھنا دنیا میں سب سے زیادہ ہمارے لیے ہی آسان ہوتا۔ ہم نے اپنے اکابر اسلاف کی یہ خصوصیت یہ بھی دیکھی ہے کہ وہ امت کی رہبری اپنے ذوق و مزاج کی روشنی میں نہیں بلکہ بدلتے ہوئے حالات میں امت کی بدلتی ہوئی ضروریات، بدلتی ہوئی مصالح اور بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ میرے ہاتھ میں اس وقت مجالس حضرت رائے پوری مرتبہ مولانا حبیب الرحمان رائے پوری ہے، جو صاحب ملفوظات حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے اور خلیفہ و مجاز مولانا عبد الجلیل صاحب کی نظر ثانی کے بعد مکتبہ سید احمد شہید لاہور سے سن 1996 میں شائع ہوئی تھی۔ اس کتاب میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں امام مہدی کے ظہور اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے نزول کا تذکرہ ہوا۔ اس مجلس میں شریک تھے مولانا محمد انوری رائے کوٹی صاحب، جو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے اور حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے فیض یافتوں میں تھے۔
انہوں نے اس موضوع کا تذکرہ مجلس میں جب چھڑا تو اپنے استاد گرامی علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک رائے کا تذکرہ کرنا چاہا تو حضرت رائے پوری نے ان کو مجلس میں آگے بلا لیا اور فرمایا کہ اب کہیے کہ علامہ انور شاہ کشمیری کی رائے آپ جو فرما رہے تھے وہ ذرا ضرور سنائیے۔ انہوں نے اس کے جواب میں جو کچھ کہا وہ میں لفظ بلفظ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں مذکورہ کتاب کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت شاہ صاحب کشمیری نے فرمایا تھا کہ مسلمان اور عیسائی آپس میں لڑتے رہیں گے، اس فتنے کو مٹانے کے لیے کوئی ایسی ہستی چاہیے جس کو دونوں فریق حکم عدل مانے، تو وہ حضرت مسیح علیہ السلام ہوں گے جو نزول فرما کر اس جنگ کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیں گے، اور مسلمانوں میں داخلی طور پر شیعہ اور سنی دو فرقے رہ جائیں گے جن کے اتحاد کے لیے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ یہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری کی مجلس میں علامہ انور شاہ کشمیری کے ایک عظیم شاگرد مولانا محمد انوری رائے کوٹی صاحب نے پیش کی۔ یہ سن کر حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری نے خواجہ صاحب سے فرمایا، حضرت رائے پوری سے واقف لوگ جانتے ہیں کہ خواجہ صاحب حضرت رائے پوری کے بہت خواص میں سے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب کا اس بارے میں کیا خیال تھا، یہ حضرت رائے پوری نے پوچھا۔ اب میں چونکہ اس وقت تفصیل بیان نہیں کر سکتا، جی چاہتا تھا کہ میں تفصیل سے بیان کرتا کہ مولانا عبید اللہ صاحب کی رائے کی کیا اہمیت تھی، کیوں حضرت رائے پوری نے اس رائے کے بارے میں دریافت فرمایا اور اس رائے کے بارے میں حضرت خواجہ صاحب سے کیوں پوچھا۔ تو اس کے جواب میں خواجہ صاحب نے اس وقت حضرت رائے پوری سے کہا کہ مولانا مرحوم یعنی مولانا عبید اللہ بھی ایسے ہی فرمایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ زمانہ ایسا آئے گا کہ تمام دنیا اسلام پر متفق ہو جائے گی۔ میں ایک جملے کو دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تمام دنیا اسلام پر متفق ہو جائے گی، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ عیسائیوں کے اسلام پر متحد ہونے کے لیے کسی ایسی ہستی کا ظہور ہو جس کو عیسائی مانتے ہوں، اور وہ اسلام کی دعوت عیسائیوں کو دیں گے، اور شیعہ فرقے کو متحد کرنے کے لیے بھی کسی ایسی ہستی کے ظہور کی ضرورت ہے جسے شیعہ بھی مانتے ہوں، اور وہ ان کو اہل سنت مسلمانوں سے متحد کر دے۔ اس لیے امام مہدی کا ظہور ہوگا، اس لیے امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ یہ سن کر حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری نے فرمایا کہ ان فرقوں کا متحد ہونا اسی طرح ممکن ہے کہ مسیح اور مہدی کا نزول اور ظہور ایسے طرز سے ہو کہ عیسائی اور شیعہ بھی ان کو مسیح و مہدی مانتے ہوں، ورنہ حکم عدل کی کیا صورت ہے۔ ہمارے اسلاف کی اہم ترین شخصیات خصوصاً حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کے ان افکار و نظریات کے سامنے آنے کے بعد کم از کم اس طالب علم کو جو اس وقت آپ سے مصروف گفتگو ہے اس بات کی یقین ہو گیا ہے کہ یہ وقت آ کر رہے گا، اور یہ عظیم تر اتحاد اور یہ خوبصورت اتحاد حقیقت واقعہ بن کر یقیناً سامنے آئے گا۔ جس تیزی کے ساتھ حالات کروٹیں لے رہے ہیں اس سے تو یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ وہ دور تیزی کے ساتھ قریب سے قریب تک آتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے اس پہلو کا، اس آنے والے مستقبل کا ان اشارات کا تقاضا یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم صحیح عقائد
اور افکار کی تعلیم و تبلیغ اور تمام فرزندان توحید کو غلط افکار و نظریات سے محفوظ کرنے اور محفوظ رکھنے کے لیے اپنی اصلاحی و تعلیمی کوششیں پوری حکمت اور سنجیدہ انداز گفتگو کے ساتھ جاری رکھیں، اور دوسری طرف حدود و قیود کا خیال رکھتے ہوئے اپنے اپنے حلقے اور مکتب فکر سے وابستہ مردوں، خواتین اور خصوصاً نوجوانوں کی ایسی ذہن سازی کریں کہ آنے والے اس وقت اور اس کے تقاضوں کے لیے ان کے ذہن و دماغ میں آمادگی پیدا ہو۔ امید ہے کہ آپ میرے اشارے کو سمجھ رہے ہوں گے، ان کے ذہن و دماغ میں گنجائش اور آمادگی پیدا ہو، جب انشاءاللہ سنی اور شیعہ سب راہ حق پر متحد اور مجتمع ہو جائیں گے۔ ایک دعوتی ذہن، ایک خیرخواہانہ ذہن، ایک مثبت انداز فکر و گفتگو حق پر استقامت کے ساتھ ممکن ہے، اور یہی وہ نفسیاتی کیفیت دینے میں مددگار ہوتی ہے کہ جو آنے والے وقت کا استقبال آسان کر دے گی۔ میرا احساس ہے حضرات کہ ان دونوں تقاضوں کا بیک وقت لحاظ کرنا کوئی بہت زیادہ آسان کام نہیں ہے، مگر اس کے لیے عقل کی پختگی، علم کی گہرائی، نفسانیت، انانیت اور سخت کلامی و بد کلامی جیسی برائیوں سے مستقل پرہیز اور گفتگو کا سلیقہ جیسی صفات درکار ہیں۔ اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اس سب کے باوجود ہو سکتا ہے کہ اس درمیانی عرصے میں، اور یہ جو لفظ میں بول رہا ہوں درمیانی عرصہ، اس کو ذرا سا خوب انڈر لائن کیجیے گا، اس درمیانی عرصے میں خود ہمارے درمیان بھی رائے کا کچھ اختلاف باقی رہے، لیکن ہم طالب علموں کو اختلاف کا اظہار بھی ایک دوسرے کے ادب و احترام کی پوری رعایت کرتے ہوئے اور اپنے نفسانی جذبات پر مکمل قابو رکھتے ہوئے کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، ورنہ ہمارے عوام حدود سے بہت زیادہ تجاوز کر بیٹھیں گے، اور ایسا نہ ہو کہ کچھ حکومتیں صرف اپنے تخت و تاج کی حفاظت کے لیے ہمارے درمیان خانہ جنگی کروانا چاہیں اور ہم بڑے بھولے پن سے دینی جذبات کے ساتھ ان کے اہل کار بن جائیں۔ ایک بات عرض کرنا اور مناسب ہوگا، سن 1971 کے اواخر میں جب بر صغیر 2 کے بجائے 3 ملکوں پر مشتمل ہو گیا تھا، تو ہمارے ملک کی فاتح قیادت کے حوصلے بلند ہو گئے تھے، اور صاف نظر آنے لگا تھا کہ اب ہماری حکومت کا نشانہ بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کا مذہبی و تہذیبی تشخص ہے، اور اس مقصد سے مسلم پرسنل لا کی قانونی حیثیت کو ختم کر دینے کی تیاری حکومت نے شروع کر دی۔ اس خطرے کی طرف بھی سب سے زیادہ اور سب سے پہلے توجہ میرے علم کے مطابق دارالعلوم دیوبند کے اکابر اور ذمہ داران ہی کو ہوئی۔ چنانچہ سن 1972 کے شروع میں دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا میں اس صورتحال پر تفصیلی غور و خوض ہوا، اور اس کے بعد 14-15 مارچ سن 1972 کو ایک اور وسیع تر اجتماع خاص اسی مقصد کے تحت دارالعلوم دیوبند میں طلب کیا گیا۔ محتمم میں دارالعلوم بلکہ میر کارواں حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں اس اجلاس کے بھی صدر تھے اور داعی تھے۔ پھر اس مارچ والے اجتماع کی قرارداد کے نتیجے میں چند مہینوں کے بعد بمبئی میں ایسا عظیم الشان کنونشن منعقد ہوا جس کی کوئی نظیر آزادی کے بعد سے اب تک ہمارے ملک میں سامنے نہیں آئی۔ اس اجلاس کے داعی بھی حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے،
اور اس اجتماع میں تو مسلمان کہلانے والے تمام فرقوں، مکاتب فکر، حلقوں اور جماعتوں کی بھرپور نمائندگی تھی، بلکہ اس اجتماع میں جو حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر کی تھی، اس میں انہوں نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اس وقت ملک کے کسی بھی گوشے میں کہیں پر بھی کسی مسلم رہنما، رہبر، قائد، کوئی عالم، کسی بھی ممتاز اور نمائندہ شخصیت کے بارے میں اگر پوچھا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں، تو جواب ایک ہی ملے گا کہ وہ بمبئی کے آزاد میدان میں جمع ہے۔ ایسی عظیم الشان اجتماعیت کا مظاہرہ اس جلسے میں ہوا تھا، جس نے ملک کے اندر ایک نئی سمت عطا کی۔ اسی اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ مسلم پرسنل بورڈ نام کا ایک ایسا پلیٹ فارم تشکیل دیا جائے جس میں تمام مکاتب فکر اور جماعتوں، حلقوں کی بھرپور نمائندگی ہو۔ چنانچہ اس وقت سے لے کر آج تک یہ بورڈ اس طرح قائم ہے کہ اس کے نائب صدور میں شیعہ، بوہرا، اسماعیلی وغیرہ تمام مکاتب فکر کی نمائندگی ہوتی ہے، اور بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ اب تک مسلمانان ہند کے اسلامی تشخص کی حفاظت میں اس جرأت مندانہ اور حکیمانہ اقدام سے بہت مدد ملی ہے۔ یہ گلدستہ جو سجایا گیا تھا اور شدید علمی اختلافات کے باوجود جس طرح مختلف مسالک کے قائدین جمع ہوئے تھے، اس کے لیے جس حکمت اور صبر و تحمل کا اور جن اخلاق نبوی کا مظاہرہ ہمارے اکابر نے کیا تھا، اس کی صرف ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میں نے 2-3 معتبر حضرات سے یہ واقعہ سنا ہے۔ اس زمانے میں ہمارے ملک میں بریلوی حضرات کے جو سب سے مقتدر عالم سمجھے جاتے تھے، ان کے پاس مسلسل دعوت نامے بھیجے جا رہے تھے، مگر ان کا کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ تو حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ خود ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ چنانچہ ایک مختصر سا وقت لے کر وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بات تفصیلی واقعہ ہے، لیکن میں مختصر کر کے پیش کرتا ہوں کہ جب مصافحہ اور ملاقات ہوئی اور تعارف ہوا تو دونوں حضرات کی گفتگو شروع ہوئی، تو حضرت قاری طیب صاحب نے بالکل براہ راست ان سے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ ہندوستان میں تحفظ شریعت کی بھیک مانگنے آیا ہوں۔ کانپ گئے یہ سن کر وہ بریلوی عالم، بہت متاثر ہوئے، اعزاز و اکرام فرمایا، اور اس کے بعد وہ اجلاس میں تشریف لائے۔ اور میں نے تو یہاں تک سنا ہے، جب حیدرآباد میں بورڈ کی باقاعدہ تشکیل ہونے لگی اور عہدیداران کا مسئلہ سامنے آیا، تو اگر میری یہ اطلاع صحیح ہے اور غالباً صحیح ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے مائک ہاتھ میں لے کر یہ کہا کہ یہ بدن جو سجی ہے یہ مولانا قاری محمد طیب صاحب کی تواضع، اخلاق اور اخلاص کی وجہ سے سجی ہے۔ میں نام پیش کرتا ہوں کہ تحفظ شریعت کے اس نو تشکیل قافلے کی قیادت و صدارت مولانا قاری محمد طیب صاحب کے سپرد کی جائے۔ پورا میدان نعرے تکبیر سے گونج اٹھا جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ ایک بریلوی مسلک کا قائد، مسلک دیوبند کے رہنما، جماعت دیوبند کے قائد اور سپہ سالار کا نام اس نو تشکیل قافلہ یا اس قافلے نوبہار کی قیادت کے لیے وہ نام تجویز کر رہا ہے۔ اب آپ سے میں کیا کیا سناؤں، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ لمبی گفتگو ہو۔ ایک بات اور عرض کر دوں، جب میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تحقیقی کتابیں سامنے آئیں تو کچھ حضرات، دردمند حضرات، فکرمند حضرات میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے یہ کہا کہ
شیعوں کے بارے میں جو تحقیقی معلومات آپ کے ذریعے سامنے آئی ہیں، ان کے بعد مسلم پرسنل بورڈ میں ان کی شمولیت سمجھ میں نہیں آتی۔ ان حضرات کے اشکال کا جو تفصیلی جواب حضرت والد ماجد علیہ الرحمہ نے ان حضرات کو دیا تھا، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ دیکھیے، ہماری لڑائی حکومت ہند سے ہے، اس لیے بھی ہمیں اس لڑائی میں ہمیں ان سب کو ساتھ لینا ہوگا جنہیں حکومت قانونی طور پر مسلمان تسلیم کرتی ہے، ورنہ ہم پہلے ہی دن سے لڑائی میں شکست کھا جائیں گے۔ انہوں نے ان کو یہ بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ میری اس کاوش کا اصل مقصد ان لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگوں کو انحراف سے بچانا تھا جو برسوں کی محکومی و مظلومی سے تنگ آ کر اور اسلامی حکومت کی پرکشش نعرے سن کر تیزی سے اس طرف لپک رہے تھے۔ اور میرا اس وقت بھی یہی خیال تھا، اور اب تو یہ خیال مزید مستحکم ہو گیا ہے کہ ان کا یہ طرز عمل کسی منفی جذبے کے تحت نہیں تھا، تاہم ناواقفیت پر مبنی ضرور تھا۔ اور اب میرا پورا وجود شکر کے جذبات کے ساتھ اپنے رب کریم کے سامنے سجدہ ریز ہے کہ بلا مبالغہ لاکھوں لوگوں کے قدم میرے رب کی توفیق سے رک گئے۔ میرا مقصد شیعوں کے خلاف کوئی جنگ چھیڑنا ہرگز نہیں تھا۔ یہ رقم سطور یا یوں کہیے کہ اس وقت جو آپ سے میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ طالب علم یہ مناسب سمجھتا ہے کہ اس موقع پر حضرت والد ماجد کی اس تاریخی تصنیف کے آخر میں ان کے قلم سے نکلے ہوئے چند جملے بھی آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دیے جائیں۔ انہوں نے لکھا تھا کہ اب یہ راقم الحروف اپنے ان تمام بھائیوں اور عزیزوں سے خواہ وہ دنیا کے کسی حصے میں ہوں اور کسی بھی حلقے یا مکتبہ فکر سے ان کا تعلق ہو، محض لوجہ اللہ نیاز مندانہ اور مخلصانہ طور پر عرض کرتا ہے کہ ایرانی انقلاب اور اس کے قائد آیت اللہ روح اللہ خمینی صاحب کے وہ افکار اور ان کے مسلک اثنا عشری کے متعلق وہ حقائق معلوم ہونے کے بعد جو تفصیل کے ساتھ کتاب میں عرض کیے گئے اور جن کا خلاصہ سطور بالا میں عرض کیا گیا، آپ اس مسئلے پر اثر نو غور فرمائیں۔ جب تک حقائق کا علم تفصیلی نہیں ہوتا، مسئلے کی نوعیت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن علم ہو جانے کے بعد مسئلے کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میری جن بھائیوں نے، خاص کر امت اسلامیہ کے ان عزیز نوجوانوں نے جو مدت دراز کے جمود و تعطل سے اکتا گئے ہیں اور اسلام دشمن طاقتوں کی ذلت اور اسلام کو سربلند دیکھنے کے لیے بے چین و بے قرار ہیں، محض اسلامی حمیت اور غلبہ اسلام کی امید سے ایرانی انقلاب اور اس کے قائد جناب خمینی صاحب کا استقبال سرگرم تائید و محبت سے کیا تھا، اب وہ اپنے اس رویے پر ایک سچے خدا پرست مسلمان کی طرح نظر ثانی کریں گے۔ یہ اقتباس میں نے اس لیے پیش کیا ہے کہ ذرا انداز گفتگو دیکھیے، ذرا یہ سنجیدہ مؤدب اور مہذب انداز گفتگو دیکھیے، کس طرح مخاطب کر رہے ہیں وہ ان لوگوں کو جو ان عقائد و افکار میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں، جو ان کی نگاہ میں بلا مبالغہ سراسر زیغ و ضلال پر مبنی ہے، لیکن اس کے باوجود انداز گفتگو پیغمبرانہ ہے، ناصحانہ ہے، مشفقانہ ہے، داعیانہ ہے، حکیمانہ ہے۔ ہم طالب علموں کو اپنے اسلاف سے یہ آداب و اطوار ضرور سیکھنے چاہیے۔ بس آخر میں رخصت ہوتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ میں گزشتہ 4 ہفتوں سے کووڈ-19 میں مبتلا تھا، تقریباً 3 ہفتے شاید اس سے 1-2 دن زیادہ مسلسل آکسیجن سپورٹ پر رہا، مگر کل پاکستان سے کچھ ایسی تکلیف دہ خبریں آئیں کہ میں اپنی علمی تیہی دامنی کے احساس و اعتراف
اور سخت نقاہت و کمزوری کے باوجود یہ معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے سے اپنے کو نہ روک سکا۔ اگر کوئی چیز آپ حضرات کو ناگوار گزری ہو تو میں دست بستہ معذرت خواہ ہوں، مگر میں اس کی گزارش کرتا ہوں کہ اس موضوع پر سنجیدگی سے غور فرمائیے، آنے والے مستقبل کو محسوس کیجیے، روزمرہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ان تبدیلیوں کے اشاروں اور پیغاموں کو غور سے سنیے اور اس کے لیے اپنی ترجیحات کو بھی ہم بہتر کریں، اپنے قول و عمل کے طرز میں بھی ہم بہتری لائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کے صحیح ادراک اور مخلصانہ ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ہوں آپ سب کی دعاؤں کا طالب و محتاج سجاد نعمانی۔ جزاکم اللہ۔